اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ بدر سے قبل بنی زمرہ کے قبائل کے ساتھ عدم جارحیت کا ایک معاہدہ کیا تھا، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے پہلے سال منطقہ ودان میں ایک گشتی ریکی دستے کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی زمرہ کے قبائل کے سردار کو یہ جواب، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو ختم کرنے کی پیشکش کی جو آپ کے اور بنی زمرہ کے درمیان تھا، اس علاقے میں سنایا جو ان قبائل کے مسلح جوانوں سے موجیں مارتا ہے۔ لیکن بنی زمرہ کے سردار مخشی بن عمرو نے خوف اور تلطف کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، نہیں، قسم بخدا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی عسکری قوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ ان قبائل کی کسی قوت سے نہیں ڈرتے تھے، اور یہ کہ احد کی سرنگونی کے تمام آثار مٹ چکے تھے۔ غزوہ دومۃ الجندل، محرم سن 4 ہجری۔ یہ دومۃ الجندل جزیرہ عرب کی شمال مغربی طرف شام کے نزدیک واقع ہے، اور مدینہ سے 16 راتوں کے فاصلے پر اور دمشق سے 5 راتوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور دومۃ الجندل کا یہ غزوہ چھٹا فوجی دستہ ہے جسے مسلمانوں نے معرکہ احزاب سے قبل اور غزوہ احد کے بعد تیار کیا، اور اس دستے کے بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ نبوی فوج کی انٹیلیجنس نے کچھ معلومات حاصل کیں جن کا ماحصل یہ تھا کہ دومۃ الجندل کے قبائل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں اور رہزنی کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس سے گزرتا ہے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدیم دستور کے مطابق، جو سرت کے ساتھ معرکے کو اعراب کی تادیب کے لیے اور ان پر اچانک حملہ کرنے کے لیے ان کے میدانوں میں منتقل کرنے کا تھا، ایک ہلکی سی فوج تیار کی جو 1000 جانبازوں پر مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جلدی سے دومۃ الجندل کی طرف لے گئے۔ چونکہ مسلمان ان دور دراز راستوں سے ناواقف تھے، اس لیے انہوں نے ایک عذری کو جو ان علاقوں کا تجربہ کار تھا اور اس کا نام مذکور تھا، دومۃ الجندل کی طرف رہنما بنا لیا۔ مدینہ کا نائب امیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑنے سے قبل ایک حکم صادر فرمایا، جس کے بموجب حضرت صبا بن عرفطہ غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس غزوہ سے واپسی تک اپنی نیابت میں مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ صبا بن عرفطہ غفاری اور آپ کو کنانی بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ الصغیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ آیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تھے، اور آپ نے حضرت صبا بن عرفطہ کو مدینہ کا نائب مقرر کیا، اور ہم صبح کی نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اور ہم نے آواز بلند کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دوبارہ مدینے کا امیر مقرر کیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ انتہائی ممکن سرعت سے مارچ کیا تاکہ آپ اکٹھے ہونے والے دشمن کو اچانک پکڑ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دستے کے مزید اخفاء کے لیے رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے اکٹھ کی جگہ پر پہنچ گئے۔ لیکن دومۃ الجندل میں جمع ہونے والوں کی انٹیلیجنس نے انہیں مسلمانوں کے مارچ کی خبر ان کے پہنچنے سے تقریباً 1 دن قبل پہنچا دی، اور دومۃ الجندل میں جمع ہونے والے ان اعراب کو جب صرف اتنا ہی علم ہوا کہ اسلامی فوج ان کے علاقے کے نزدیک آ گئی ہے تو ان پر خوف و رعب طاری ہو گیا، اور وہ سرت کے ساتھ متفرق ہو گئے اور اپنی منازل کو چھوڑتے ہوئے اپنی جانوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اور عذری رہنما نے ان چراگاہوں تک مسلمانوں کی رہنمائی کی جن میں بنی تمیم کے چرنے والے مویشی تھے، پس فوج نے اچانک ان چراگاہوں پر حملہ کر دیا، اور اس نے بہت سے مویشیوں پر قبضہ کر لیا، اور چرواہوں سے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ مویشیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دستے کی کامیابی۔ پھر فوج نے مسلسل اپنی پیش قدمی جاری رکھی حتیٰ کہ وہ دشمن کی منازل میں پہنچ گئی، اور اس نے وہاں کسی آدمی کو نہ پایا، اور اس نے وہاں کئی روز تک پڑاؤ کیا اور ان کے شکست خوروں کے تعاقب میں گشتی فوجی دستے بھیجے، اور وہ علاقے میں پھیل گئے
لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ پراگندہ ہو گئے ہیں اور روپوش ہو گئے ہیں، اور گشتی دستوں کو صرف ایک شخص ملا جسے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی قوم کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ فوج کے پہنچنے سے ایک روز قبل بھاگ گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ دستے کا دورس مقصد، اور یہ مستعبد نہیں ہے کہ اس فوجی دستے سے جس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دومت الجندل تک 16 راتوں میں گئے، آپ کا مقصد ان رومیوں کو خوفزدہ کرنا ہو جو اس منطقے میں ہیں جس تک آپ اپنی فوج کے ساتھ ان کی حدود پر پہنچے، اور وہ ان کی حکومت کے دوسرے دارالخلافے دمشق سے 5 راتوں کی مسافت پر ہے۔ بلکہ واقدی نے اپنے مغازی میں اسے محکم طور پر بیان کیا ہے، جیسے کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسے روایت کی ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ محمد بن عمرو الواقدی نے اپنے استاد سے اپنے شیوخ سے بحوالہ سلف کی ایک جماعت کی روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی شام کے نزدیک ہونا چاہا۔ آپ سے عرض کیا گیا یہ بات قیصر کو خوفزدہ کر دے گی۔ حملے کی مدت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 50 دنوں کی غیر حاضری کے بعد اس غزوے سے واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ دومت الجندل سے واپسی کے دوران فزاری سردار عینیہ بن حصن سے عدم جارحیت کا معاہدہ کیا، اور اس مصالحت کے بموجب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عینیہ بن حصن کو اجازت دی کہ وہ مسلمانوں کے ماتحت زمین میں جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے مویشی چرایا کرے، کیونکہ اس فزاری سردار نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجد میں فزارہ کی زمین کے بے آب و گیا ہونے کی شکایت کی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق، 1 شعبان سن 4 ہجری۔ بنو المصطلق حجاز کے خزاعہ کا ایک بطن ہے جن کی منازل قدید کی جانب مدینہ سے تقریباً 170 میل کے فاصلے پر ہیں، اور اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ اسلامی انٹیلیجنس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خبر دی جس کا ماحصل یہ تھا کہ بنی المصطلق کا سردار الحارث بن ابی الضرار اپنی قوم کو اور اپنے قریبی اطاعت گزار قبائل عرب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، اور اس نے بڑی افواج اکٹھی کر لی ہیں جن سے وہ مدینہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ بنو المصطلق ان قحطائی خزاعہ کا بطن ہیں جو سد معرب کے گرنے کے بعد یمن سے دور چلے گئے تھے، اور المصطلق کا نام خزیمہ بن سعد بن عمرو بن ربیہ ہے، اور جاہلیت میں ان کے حذیل عدنانیہ کے ساتھ مشہور معرکے ہوئے تھے۔ الحارث بن ابی ضرار بن خبیب بن عائذ بن مالک بن المصطلق الخزائی یہ اس ناکام معرکے میں اس عظیم قبیلے کا سالار تھا، اور یہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کا والد ہے۔ غزوہ بنی مصطلق کے بعد یہ مسلمان ہو گیا اور حسن اسلام سے آراستہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹیلیجنس ملی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرعت سے کام لیا اور اپنی انٹیلیجنس کے ایک ذہین اور تجربے کار آدمی کو بھیجا کہ وہ آپ کے لیے حقیقت الامر کو دریافت کرے، اور جو خبر آپ کو ملی ہے اس کے متعلق معلوم کرے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اور اس مہم کے لیے حضرت بریدہ بن المسیب الاسلمی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ بریدہ بن الحسیب بن عبداللہ اسلمی رضی اللہ عنہ ابن سکن نے بیان کیا ہے کہ آپ اس وقت مسلمان ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر ہونے کی حالت میں آپ کے پاس سے غمیم سے گزرے۔ آپ فضلاء صحابہ میں سے تھے، اور صحیحین میں ہے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 16 جنگیں کی، اور آپ اسلامی فتوحات کے قائدین میں سے تھے۔ آپ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خراسان سے جنگ کی اور یزید بن معاویہ کے دور میں وفات پائی۔
नबवी इंटेलिजेंस के आदमी ने मदीना छोड़ने से कबल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से अपील की कि जब वो अपनी मुहिम की अदायगी के दौरान दुश्मन के इलाके में मजबूर हो जाए तो उसे आप दुश्मन के खिलाफ झूठ बोलने की इजाज़त दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उसे ज़रूरतन इसकी इजाज़त दे दी। इस किस्म के मवाक़िफ़ में इंटेलिजेंस के आदमी को ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, और नबवी इंटेलिजेंस का जासूस हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई सुर्रत के साथ चला, और अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि वो बनी अल मुस्तलक के खैमों में था, और उसने मुनासिब जुस्तजू के बाद खबर को दुरुस्त पाया, और उसने हकीकत को उसके सरचश्मे से हासिल किया, और उसने फौज के सालार अल हारिस बिन अबी ज़रार से मुलाकात की, और उसने किसी और नाम से और किसी दूसरे कबीले की तरफ मंसूब होकर उसे अपना तारुफ कराने के बाद कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से जंग करने के लिए फौज में शामिल होने के लिए आया है। और उसने हारिस से पूछा कि वो मदीना के साथ जंग करने का पुख्ता आज़म किए हुए है। तो उसने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, हम इस बात पर कायम हैं, आप अपने असहाब के साथ जल्द हमारे पास आइए। बस हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे इस बात पर छोड़ते हुए उससे मुसाफा किया कि वो फौज के साथ शामिल होने के लिए अपनी कौम को लाएगा। फिर आपने अपने घोड़े को दौड़ाया और वापस आ गए। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर उड़ते हुए निहायत सुर्रत के साथ मदीना पहुंचे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को हालात की इत्तला दी, और जो कुछ आपने देखा उसकी तफासील से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को आगाह किया। बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अफवाज को जमा किया और ऐलान किया कि आप बनी अल मुस्तलक के दयार की तरफ उनकी ज़रबो तादीब के लिए जा रहे हैं। सो सुर्रत से भर्ती मुकम्मल हुई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम एक बहुत बड़ी फौज के साथ, जिसमें ताक़ुब के लिए 30 घोड़े भी थे, मदीना से रवाना हो गए। मदीना का नायब अमीर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने मदीना छोड़ने से कबल हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका अमीर मुकर्रर किया, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बनी अल मुस्तलक पर हमला करने वाली फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 मुहाजिरीन, उनका झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। नंबर 2 अंसार, उनका झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने खजरज के सरदार हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। मुनाफिकीन फौज में, और इस रास्ते में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपनी फौज के साथ तेजी से चले ताकि बनु अल मुस्तलक को अचानक पकड़ लें। और मार्च के दौरान इस फौज की इंटेलिजेंस ने एक मुश्तबा आदमी को गिरफ्तार कर लिया और उसे सालार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास ले आए, और उससे जवाब तलबी करने पर वाज़े हुआ कि वो दुश्मन का जासूस है, जिसे बनी अल मुस्तलक के सरदार ने इस्लामी फौज की कार्रवाइयों और हालात के मालूम करने के लिए भेजा है। उससे जवाब तलब करने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उस जासूस पर इस्लाम पेश किया तो उसने इनकार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उसी वक्त उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के खास हुक्म से तलवार की ज़रब से उसके कत्ल करने की जिम्मेदारी ली, और बनी अल मुस्तलक की फौज के सालार को भी अपने जासूस के कत्ल होने का इल्म हो गया, जिससे वो घबरा गया और उन कबाइल के दरमियान जासूस के कत्ल की खबर मशहूर हो गई, जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से जंग करने के लिए अल हारिस के पास जमा हुए थे। और उन्हें यह भी खबर मिली कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपनी फौज के साथ उन पर हमला करने को हैं। बस वो बहुत खौफजदा हो गए, और इसकी वजह से बहुत से लोग जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से जंग करने के लिए जमा हुए थे, हारिस से अलग हो गए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपना मार्च मुसलसल जारी रखा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनके अकठ के मकाम पर, जो बहरे अहमर के साहिल के नज़दीक है, उनके पानी पर, जिसे अल मरसी कहते हैं, अचानक हमला कर दिया और वहां पड़ाव कर लिया। कदीद की जानिब साहिल तक एक पानी है, यहाँ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बनी मुस्तलक से जंग हुई।
معرکہ آرائی اور دشمن کی شکست۔ فریقین کے صف بند ہونے کے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے سگنل سے قبل آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بنی المصطلق کو آواز دے کر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیں تاکہ وہ اموال اور خون کو محفوظ کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر آواز دی، اے بنی المصطلق، لا الہ الا اللہ کہو، اس کے ذریعے تم اپنے اموال و انفاس کو محفوظ کر لو گے۔ سو انہوں نے کفر و حرب کے سوا سب باتوں سے انکار کر دیا۔ پھر فریقین نے ایک دوسرے پر تیر اندازی کی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کا سگنل پر یکبارگی حملہ کر دیا، پھر ان کا گھیراؤ کر لیا اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی بھاگ نہ سکا، اور جب ان میں سے 10 آدمی قتل ہو کر گرے تو اس کے بعد ان سب نے قیدی بننا تسلیم کر لیا۔ پھر اسلامی فوج نے ان کی منازل پر اور جو کچھ ان میں تھا قابض ہو گئی، اور جو گھوڑے، بکریاں اور اونٹ ان کے قبضے میں تھے انہیں ہانک لیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ قیدی اور غنائم۔ اس غزوہ کی غنائم بہت زیادہ تھیں۔ اونٹوں کی غنیمت 2000 اور بکریوں کی 5000 تھی۔ اسی طرح قیدی عورتوں اور بچوں کی تعداد 700 تھی، جن میں بنی المصطلق کے سردار اور شکست خوردہ فوج کے سالار الحارث کی بیٹی جویریہ بھی تھی، اور جب اس کے باپ نے اس کا فدیہ دے دیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور وہ اور ان کے والد دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور غنائم کے جمع کرنے اور مرد قیدیوں کو بیڑیاں ڈالنے کے بعد میدان کارزار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے مروجہ قانون حرب کے مطابق غنائم کو سپاہیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ آپ نے سوار کو 3 حصے دیے، 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ اس کے مالک کا، اور پیادے کو 1 حصہ دیا، اور اس سے قبل آپ نے غنیمت کا خمس لے لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلحت عامہ کے مطابق اور قرآن کی بیان کردہ نص پر عمل کرتے ہوئے اس میں تصرف کریں، اور وہ نص یہ ہے۔ سورۃ الانفال آیت 41 کا مفہوم ہے، جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت ملے اس کا خمس اللہ اور رسول اور قرابت داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ جو عورتیں اور بچے قیدی ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے بعض کو احسان کر کے آزاد کر دیا، اور بعض کا ان کے اہل خانہ نے فدیہ دیا، یعنی ان کی آزادی کے لیے مال کی ایک معین رقم دی۔ بس بنی المصطلق کی تمام عورتیں جو قیدی ہوئی تھیں اپنے اہل کے پاس واپس چلی گئیں، صرف جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا باقی رہیں، جن سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ اور بنی المصطلق کے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کو بھی قتل نہیں کیا۔ تمام قیدیوں کی رہائی۔ اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ بنت الحارث سے نکاح کر لیا ہے تو وہ بنی المصطلق کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال ہیں۔ پھر جو مرد اور عورتیں ان کی قید میں بھی باقی رہ گئے تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی خاطر سب کو آزاد کر دیا۔ اور بنی المصطلق میں سے جو لوگ بلا فدیہ آزاد ہوئے وہ 100 گھرانوں کے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، میں کسی عورت کو حضرت جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بابرکت نہیں سمجھتی۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کرنے سے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ منافقین کا فوج کے اندر فتنے کو ہوا دینا۔ قریب تھا کہ اس غزوہ بنی مصطلق میں مسلمانوں کے درمیان جب وہ دیار بنی مصطلق میں تھے تباہ کن خانہ جنگی ہو جاتی، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ غفار کا ایک شخص جس کا نام جہجہ تھا مہاجرین کا حلیف تھا، اور سنان بن وبرا الجوہنی خزرج کا حلیف تھا۔ یہ دونوں پانی پر لڑ پڑے اور غفاری نے مدد طلب کرتے ہوئے آواز دی، اے کنانا، اور الجوہنی نے آواز دی، اے انصار۔ اس موقع پر فریقین انصار اور قریش کی فوجیں آ گئیں اور انہوں نے غصے سے ہتھیار بلند کیے، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے جائے وقوع پر نہ جاتے
تو قریب تھا کہ خونریز معرکہ ہو جاتا۔